بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص اپنے گناہ کی وجہ سے پسینے میں ہوگا۔ منہم من یبلغ الی کعبی، کسی کا پسینہ تو اس کے ٹخنے تک ہوگا۔ منہم من یبلغ الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا۔ یہ پانی نہیں ہے، جسم کا ہی پسینہ ہے۔ ومنہم من یبلغ الی حقوی، اور کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا۔ ومنہم من یلجمہم الجاما، اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے کہ ان کے منہ تک پسینہ ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوگی۔ ومنہم من یبلغ الی 70 ذراعا، اور ایسے بھی بدبخت ہوں گے کہ 70 ہاتھ پسینے میں وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ ایک عجیب چیز ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت بھی، جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس وقت بھی، کس طرح جب زلزلہ آئے گا، حیوان اور جانور اور درندے شہروں کی طرف آ جائیں گے اور لوگ شہروں اور دیہاتوں سے بھاگ کے جنگلوں کی طرف چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ ذو جلال کا فیصلہ ہوگا، پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، پوری دنیا یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پانی پانی ہو جائے گا۔ اس وقت پھر اللہ ذو جلال فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ نا کس کی بادشاہی ہے؟ تمہیں بڑا ناز تھا کہ ہماری بڑی سپر پاور ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے۔ مالک الملک خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ ایک وہ ہولناکی ہے جو قیامت قائم ہوتے وقت ہوگی، اور ایک وہ ہوگی کہ لوگ ایسے گرے پڑے ہوں گے، وہ تری الناس سکارى وما هم بسکارى، جیسے نشہ کیا ہوتا ہے، متوالے گرے ہوتے ہیں، نشے میں دھت انسان ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، لیکن نشہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ قیامت کی سختیاں ہوں گی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس طرح بکھری ہوئی ہوگی پوری مخلوق جیسے پتنگے گرے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب بارش آتی ہے تو کیڑے مکوڑے کیسے گرے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کے رسول سفارش کریں گے، تب جا کے کائنات کے حساب کی تیاری ہوگی، اور پھر وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، ایک فیز تو یہ ہے کہ لوگ پتنگوں کی طرح گرے ہوں گے، دوسرا فیز یہ ہوگا پھر لوگوں کی صفیں بنائی جائیں گی، پھر جا کے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس دن سے ڈر جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس قیامت کا خوف دل میں انسان کے جب آ جاتا ہے پھر وہ غلط کام نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا، نور کے ٹیلوں پہ ان کو بٹھایا جائے گا، نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والوں کو دیکھ کے انبیاء بھی رشک کر رہے ہوں گے، شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے، یہ کون ہے؟ یہ پتہ چلے گا وہ لوگ ہیں جن کا کوئی خونی تعلق تو نہیں ہے، رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے تھے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازرین فیہ والمتناصحین فیہ۔
ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے گلے میں ساتوں زمینوں کا طوق پہنا کہ ان کو ساتوں زمینوں کے نیچے دنسا دیا گیا ہوگا. یہ کون بدبخت ہوں گے جنہوں نے ایک بالشت زمین کسی کی ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لی. ساتوں زمینوں کی مٹی کو اللہ حکم دیں گے کہ ساتوں زمینوں کی مٹی کھود کے لاؤ، پھر ان کو اپنے کندھوں پہ رکھو، پورے میدان محشر کا چکر لگاؤ، جب تک دنیا کا حساب نہ ہو جائے تم یہی کام کرو. پھر اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اسے آخر ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا. اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ سے دعا ہے اس ہولناکیوں میں ہماری حفاظت فرمائے. آپ سوچ نہیں سکتے، ما من ملک مقرب ولا نبی، فرشتہ بھی اور انبیاء بھی اس وقت حالت کیا ہوگی؟ کھڑے کھڑے ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. انبیاء کی زبان میں ایک ہی بات ہوگی، یا ربی سلم سلم، اللہ آج ہمیں محفوظ رکھنا. انبیاء یہ کہہ رہے ہوں گے یا ربی سلم سلم. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عائشہ 3 ایسے وقت ہوں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا انسان، جب اس کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. کہا اللہ کے رسول آپ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ کہا اس دن کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا. ان 3 موقعوں پہ اللہ اس پل صراط کے مسئلے کو ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ عز و جلال حساب و کتاب کے بغیر ہی ہمیں اپنی جنت میں لے جائے. من نوقش الحساب فقد عذب، جس کے حسابات کی جانچ پڑتال ہو گئی نا وہ پھنس گیا. اس سے دعا یہ کیا کریں اللہ بغیر حساب کی جنت لے جائے. دوسرا پیغام جو اس سورت کے اندر جس کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تو فرمایا اعلان کرو. کہا میرا اعلان کہاں تک جائے گا؟ کہا میرے بندے تیرا کام اعلان کرنا ہے، تیری آواز کی فریکوینسی جو ہے وہ پوری دنیا تک بڑھانے کا کام وہ میری ذمہ داری ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. انہوں نے آواز لگائی، اللہ نے پوری دنیا تک پہنچا دیا. یہاں ایک چھوٹا سا راز میں آپ کو دینا چاہوں گا. جس چیز کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ ہے اس کی لمیٹیشنز ہے، محدود سوچ، محدود تجربہ، محدود علم، محدود صلاحیت، محدود طاقت. لیکن جس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے نا وہ اتنی بڑی ہے، وہ اتنی عظیم ہے، اتنی وسعتوں والی ہے کہ وہاں میری اور آپ کی عقل سفر ہی نہیں کرتی. ابراہیم علیہ السلام نے گھر تو بنایا، دعا کیا کی جس کو آج ہم کہتے ہیں مستحیل، یہ ہو ہی نہیں سکتا. پتھروں میں رہنے والے ان کو پھل کہاں سے ملے گا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی جس کو ہم کہتے ہیں نا ہو ہی نہیں سکتا. ابراہیم نے وہ دعا کر دی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ مکے میں رہنے والوں کو پھلوں کا یہ انعام عطا کرائے. دنیا میں پھل ختم ہو جاتا ہے، مکے میں پھر بھی ہوتا ہے. ساری دنیا میں وہ چیز ہو یا نہ ہو، مکہ مدینہ میں وہ ہوتی ہے. جس کا تعلق میرے اور تیرے رب کے ساتھ ہے وہ مستحیل نہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ چاہے تو اپنی ہی لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا دے، وہ قادر ہے. وہ چاہے تو اسے باقی رکھے. اس لیے جب بھی اللہ سے مانگو
خوب مانگو. حدیث کے الفاظ ہیں جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو فَلْيُكْثِرْ خوب دعا کرے. فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ یہ سوچ کے نہ کرے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ سوچنے والے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا تو قبول ہوتی اس کی ہے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اس یقین کے ساتھ کرو کہ ہوگی، میرا رب کرے گا. کوئی طاقت ہے ہی نہیں روکنے والی. کسی سے اللہ تعالیٰ نے مشورہ کرنا ہی نہیں ہے. میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں میرا رب اسے کرے گا انشاءاللہ. تیسرا پیغام اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت پیغام دیا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. مومنوں کو نہیں کہا، ساری دنیا کو کہا ہے. ایک مثال بیان ہونے لگی ہے، ذرا غور سے سننا. میں نہیں کہہ رہا، میں اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. ضرب مثل فاستمعوا لہ، کان لگا کے سننا. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. جن کو اللہ کے سوا تمہیں عبادت کے لائق سمجھتے ہو، پکارتے ہو، اپنی پکاروں کا رخ کرتے ہو کہ شاید یہ بگڑی بنائے گا، یہ مشکلیں آسان کرے گا، یہ سب کچھ کرے گا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذِّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه. اگر مکھی کوئی چیز لے تو یہ مکھی سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات. دیکھیں میرے رب کے فیصلے. آج لکھنے والے لکھاری بھی لکھتے ہیں، تجربات کرنے والے تجربے بھی کر چکے ہیں، اور کمنٹس لکھنے والے بھی لکھ چکے ہیں کہ اللہ کی کلام کتنی سچی ہے. اگر چینی کا ایک دانہ مکھی منہ میں ڈال لے تو اصل بات یہ ہے کہ وہ 5 سے 6 سیکنڈ کے اندر وہ تحلیل ہو جاتا ہے. اس سے نکال کیسے سکتے ہیں، چھڑا کیسے سکتے ہیں؟ مکھی اگر کوئی چیز لے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. اتنی بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. کاش وہ لوگ سمجھ جائیں جن لوگوں کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے. وہ کبھی کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی میرا سب کچھ کرے گا، کبھی کسی قبر پہ جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے بھول کے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کی بھول ختم کرے، انہیں صراط مستقیم عطا کر دے. ایک چوتھا پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا ہے، اور کیا کمال کا پیغام دیا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ اللہ کی پسند ہے، یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہے، اصطفاء و اجتباء ہے. جس کو چاہے وہ چن لے. زبردستی میں اور آپ چناؤ نہیں کروا سکتے. اللہ نے فرشتوں سے بھی چنا جبریل کو، انسانوں سے بھی اللہ نے انبیاء کو چنا. 1,24,000 پیغمبر بنائے، جن میں 315 رسول تھے. رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو سابقہ شریعت کو ہی آگے لے کے چلتا ہے. اللہ کی یہ سلیکشن یہ اسی کے اختیار میں ہے. کوئی خود سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی خود سے ولی نہیں بن سکتا، کوئی خود سے جو ہے کہے کہ میرے پاس طاقت بڑی ہے، میرے پاس صلاحیت بڑی ہے، میں نیک بہت ہوں، میں پارسا بہت ہوں. اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان ایک ٹکے کا بھی نہیں. یہ میں اور آپ جو عبادت بھی کرتے ہیں یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کی. اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو میں اور آپ کوئی نیکی نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں مومنوں میں شامل فرما اور قیامت کے دن صالحین کی صف میں شامل فرما. 5واں پیغام جو آج میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کر کے جنت الفردوس کا وعدہ دے دیا ہے. کون سے؟ الذین هم علی صلواتہم یحافظون. نمازوں کی حفاظت کرو کہ کوئی نماز نہ ضائع ہو.
یہ 8 کام تم کر لو، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے کی توفیق دے ہمیں۔ مسئلہ کہاں کہ پریشانی والا بنتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، نمازوں کی بھی کوشش ہوتی ہے خشوع ہو، نماز پابندی سے بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی بسا اوقات خوشی سے دینے والے تو بہت دیتے ہیں، اپنی عزتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ مسئلہ خراب ہوتا ہے تو 3 کاموں پہ، امانتوں کا خیال نہیں رہتا، وعدوں کا خیال نہیں رہتا، لغویات سے پرہیز نہیں رہتا۔ ان 3 باتوں کے بارے میں 3 باتیں ہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثل المؤمن مثل النحلہ، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ لا تأکل الا طیبہ ولا تضع الا طیبہ، شہد کی مکھی کھاتی بھی اچھی چیزیں ہیں اور نکالتی بھی اچھا ہے۔ کھاتی کیا ہے؟ کبھی اس پھول پہ بیٹھتی ہے، کبھی اس پھول پہ بیٹھتی ہے، کبھی اس پھول پہ، رس کو جب جمع کر لیتی ہے تو بناتی کیا ہے؟ شہد۔ مومن بات کرتا بھی اچھی ہے اور سنتا بھی اچھی ہے۔ ابھی آپ نے مکھی کا تذکرہ بھی سنا، کل الذباب فی النار الا النحلہ، حدیث کے الفاظ ہے ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی، ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی۔ کیوں شہد کی مکھی جنت میں جائے گی؟ یہ خیر خواہ ہے۔ جس چیز میں خیر خواہی آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بڑھا دیتے۔ کل آپ 19ویں پارے میں پڑھیں گے ہدہد کا تذکرہ، حدیث میں آتا ہے کہ 4 چیزوں کو قتل نہ کرو، ان میں ایک ہدہد بھی ہے۔ ہدہد کو کیوں قتل نہ کرو؟ کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپاچی کا کام دیتا تھا، لشکر جا رہا ہوتا تو یہ اوپر اڑ رہا ہوتا تھا، یہ بتاتا تھا کہ پانی کس جگہ ہے، پڑاؤ کہاں ڈالنا ہے۔ 2000 میل کا سفر طے کرنے والا، اس سے بھی زیادہ، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ ہدہد نے شرک کو برداشت نہیں کیا، خیر خواہی کرنے والا دستی اسے قتل کرنے سے منع کر دیا۔ اسی طرح شہد کی مکھی کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ زبان کی حفاظت جو انسان کر لیتا ہے وہ سمجھ لے کہ اپنے پورے ایمان کی حفاظت کرے۔ مالک بن دینار کہا کرتے تھے نا، اذا رأیت قساوة فی قلبک، جب دیکھو دل پتھر ہو گیا ہے، نقصا فی رزقک، رزق بہت کم ہو رہا ہے، وہنا فی بدنک، جسم میں لاغری آ رہی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، فعلم انک تکلمت فیما لا یعنیک، اکیلے بیٹھ کے سوچ لینا تو نے کوئی بولے ہوں گے جس کی سزا مل رہی ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان باتوں کا ہی تو اجر ملتا ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا فَعَلُوا، اپنے کرتوت کے ہی تو نتائج ملتے ہیں۔ اس لیے قول اور کردار کی جب حفاظت انسان کر لیتا ہے تو پھر انسان کی جھولی کو اللہ خیر سے ہی بھرتے ہیں۔ اللہ عز و جلال نے ایک چھٹا پیغام سورۃ المؤمنون میں دیا ہے، اور یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، 2 چیزیں، اے رسولوں کی جماعت، پاک کھاؤ، اچھے عمل کرو۔ جو حلال کھائے گا اچھے عمل کرے گا، جو حلال نہیں کھائے گا کبھی اچھے عمل نہیں کرے گا۔ سہل ابن عبداللہ التستری فرمایا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اس کی ڈائریکشن درست رکھتے ہیں۔ ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا، اور جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی ہیں۔
اپنے لقمے کو حلال کر لو. بھوکا رہنا، تھوڑا کھا لینا، یہ اچھا ہے اس سے کہ انسان زیادہ کھائے اور حرام کھائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے. کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ. جس جسم کی غذا حرام کی ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی حکم دیا اور مومنوں کو بھی حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. مومنوں تم بھی پاکیزہ کھاؤ، اللہ کا شکر کرو. جو پاکیزہ کھاتا ہے نا اس کی زبان پہ حمد اور شکر ہی آتا ہے. جو پاکیزہ نہیں کھاتا وہ پھر اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سب کو حلال نصیب فرمائے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. شکر کا طریقہ صرف یہ ہے کہ یہ کہہ دو یہ ملا ہے میری وجہ سے نہیں ملا، یہ میرے رب نے دیا ہے. شکر کا ایک طریقہ یہ. دوسرا یہ ہے شکر پورا کب ہوتا ہے؟ جو دیا ہے اللہ نے اس کی نسبت جس طرح اللہ کی طرف کرو، اس کا استعمال بھی اللہ کی رضا میں کرو، اس کو برائی پہ نہ لگاؤ. اور تیسرا زبان سے کہو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور فوراً سجدے میں جاؤ. کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ. جب بھی اللہ کے رسول کو کوئی خوشی ملتی ہے آپ فوراً سجدے میں چلے جاتے. ایک 7واں پیغام سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے اور اس نے گناہ کر لیا ہے تو اس کی شریعت نے سزا یہ رکھی ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ کے لوگوں کی جماعت جمع ہو، اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے. کیوں؟ جس طرح اس نے خاندان کی ایک ایک اینٹ الگ کر دی، عزت تار تار کر دی ہے، اسی طرح ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اسے ملک بدر کیا جاتا ہے، شہر بدر کیا جاتا ہے اور 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہاں ایک ضروری بات شامل کرنے والی ہے. ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے کسی پہ تہمت لگا دینا. بندہ شادی شدہ نہیں ہے، آپ اس پہ تہمت لگاتے ہیں کہ اس نے یہ خرابی کی ہے. آپ کے پاس 4 دلائل نہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو. اس کو تو 100 کوڑے لگیں گے نا اگر ثابت ہو جائے. تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگیں گے. فرق کتنا ہے؟ کب 4 دلائل اگر نہیں ملتے تو کسی کی زبان سے کوئی تہمت کے الفاظ آ گئے نا اس کو کوڑے لگیں گے. 80 کوڑے جس نے بھی الزام اور تہمت لگائی. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا؟ ایسے لوگوں کو جہاں کوڑے لگیں گے فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. ان کی آئندہ سے گواہی بھی قبول نہیں ہوگی. یہ فاسق لوگ ہیں. آج اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ امت کو اس گناہ سے بچائے. لیکن پہلے گناہ سے تو امت بچ جاتی ہے، تہمت لگانے سے باز نہیں آتی. اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انسان اپنی جان پہ ظلم یہ کرتا ہے. ایسے ایسے بہتان. حدیث کہتی ہے من قال فی مسلم ما لیس فیہ اسکنہ اللہ رضغة الخبال حتی یخرج مما قال ولیس بخارج. جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اس میں ہے نہیں، اسی وجہ سے جہنمیوں کی پیپ اور خون میں اسے اللہ رکھیں گے جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا کہ جو میں نے کہا تھا وہ سچ تھا. وہ جہنم میں رہے گا. اور حدیث کہتی ہے وَلَيْسَ بِخَارِج، وہ نکل ہی نہیں سکے گا کیونکہ ثابت نہیں کر سکے. اس لیے بہتان سے بچنا چاہیے. اور اس سے پہلے اللہ امت کو بہتان سے بچائے اور گناہ سے بچائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ یہی تو بہتان لگا تھا. غزوہ بنی مصطلق جو 6 ہجری کا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا چلو بھائی
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئیں قضائے حاجت کے لیے، تو ہار ان کا گم ہو گیا، اس کی تلاش میں وہ لیٹ ہو گئی۔ جب وہ پہنچی اپنی سواری کے پاس تو قافلہ جا چکا تھا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ریئر گارڈ تھے، پیادہ جو صرف سامان اکٹھا کرنے کے لیے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی پھلکی تھی، اونٹ والوں نے جب اونٹ ہانکا تو انہیں سمجھا کہ ہودج میں سیدہ عائشہ موجود ہے، ان کو تو خیال ہی نہیں آیا، انہوں نے اپنی ایک چادر لی اور لیٹ گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون؟ پردہ ذی القعدہ 4 ہجری کو نازل ہوا ہے، یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ جب دیکھا کہ یہ مومنوں کی ماں ہے، فاسترجع، صحیح بخاری کی روایت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو فوراً جلباب سے، چادر سے ڈھانپ لیا، اور سواری پہ میں بیٹھی اور قافلے کے ساتھ جا کے ملی۔ منافقوں کو یہ موقع مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ منافقوں نے تہمت لگائی عبداللہ بن ابی بن سلول، پریشانی تو کتنی ہو سکتی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ دونوں اوس اور خزرج کے سرداروں کو بلایا کہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے فلاں۔ ایک نے کہا کہ اللہ کی طرف حکم کرے اگر اس قبیلے میں سے ہے تو ان کے ہم گردن اڑائیں گے۔ وہ سردار کھڑا ہوا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم کہو کہ میرے قبیلے کے بندے کی گردن اڑاؤ؟ وہ لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ پہلا طریقہ تھا، کام نہیں آیا۔ آپ نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اس طرح لوگ کہہ رہے ہیں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیکٹری خاص تھے ان سے بات کی، معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر میں کام کاج کرنے والی تھی اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہا آج تک کوئی بات نہیں دیکھی، بس عمر چھوٹی ہے، کبھی سو جاتی ہیں تو بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ عائشہ سے کہا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری۔ یہ وہ وقت تھا کہ سیدہ عائشہ سے برداشت نہیں ہوا، پتہ تو پہلے چل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی پاکیزگی میں پورا رکوع نازل کر دیا، فیصلہ ہو گیا قیامت کی دیواروں تک کوئی قاری اور حافظ اور قاری بن نہیں سکے گا جب تک سیدہ عائشہ کی پاکیزگی اور طہارت کی تلاوت نہیں کرے گا اور یاد نہیں کرے گا۔ اور آج روزانہ سے کروڑوں مرتبہ سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کو ہم پڑھتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں کتنی مساجد ہیں، کتنے حفاظ ہیں جنہوں نے یہ پارہ پڑھا ہوگا، اور کتنے لوگ روزانہ سے پڑھتے ہیں۔ اللہ ان کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، جبریل آسمانوں سے آئے، اللہ کے رسول سے بات کر رہے، آ کے کہتے ہیں جب گھر جائیں تو جبریل کا سلام سیدہ عائشہ کو پیش کرنا۔ آج اسی سیدہ عائشہ کے بارے میں زبانیں کھولنے والے زبانیں کھولتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے، جو زبان صحابہ کے بارے میں کھولتا اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، اس پہ پوری کائنات کی لعنت ہے۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، اللہ اپنے محبوب کو سجدے میں بھی اپنے پاس بلا سکتے تھے، رکوع میں بھی بلا سکتے تھے، قیام میں بھی بلا سکتے تھے، قرآن پڑھتے بلا سکتے تھے، لیکن جب بلایا ہے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، بین حاقنتی و ذاکرتی، ٹیک بھی سید المرسلین نے لگائی ہے تو سیدہ عائشہ کے ساتھ لگائی ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت بتاتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے اللہ نے جب یہ بتایا ہے عائشہ کہ تم جنت میں میری بیوی ہوگی، مجھ پہ موت کی سختیاں آسان ہوگی۔ اسی لیے سلف صالحین جب دیکھتے تھے کہ مومنوں کی ماں کے بارے میں کوئی بات کرتا تو وہ کہتے تھے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو عائشہ کا نام رکھو، تاکہ پتہ چلے مسلمانوں کو مومنوں کی ماں سے محبت کتنی ہے۔ ایک 8واں پیغام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس کی وجہ سے سورۃ النور، نام نور ہے اس کا روشنی۔ ہوا یہ کہ جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں، صحابہ نے آ کے وہ آیتیں صحابیات کو گھر میں سنائیں۔ صحابیات نے دن کا انتظار ہی نہیں کیا کہ سورج نکلے گا تو سوچیں گی، تو پھر بنائیں گی، پھر کچھ کریں گی، اچھا پھر مشورہ کریں گی۔
اسی وقت ہی کمر پٹوں کی طرف گئے، ان کو چیر کے پردہ کر کے دیکھا کہ صبح نماز پڑھنے جانی ہے تو ابھی حکم آ گیا ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ صحابیہ کہتی ہیں، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کو یہ آیتیں نازل ہو گئی جب صبح عورتیں نماز پڑھنے آئی، وعلیہن اکسیۃ سود، اور ان کے اوپر کالی چادریں تھی، کأن علی رؤوسہن الغربان، اور ایسے لگتا تھا جیسے کالی چادریں پہنی ہیں، جیسے کو کوے بیٹھے ہیں، اس طرح وقار سے چل رہی تھی۔ کوئی شخص پہچان نہیں سکا کہ کون آیا اور کون نہیں آیا۔ صحابیات نے اسی وقت اس پہ عمل کر لیا۔ کسی نے پوچھا آج مدینے میں روشنی کیوں ہے؟ جواب دیا تمہیں نہیں پتہ، سورۃ النور نازل ہو گئی ہے تو روشنی آئی ہے، تو روشنی تو ہوگی۔ اور آج جتنے بدباطن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے جسم میں پھنسیاں ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، زخم، اور اس کو کہا جائے کہ آپ کا خون تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی ڈاکٹر رپورٹ لکھ دے گا کہ خون ٹھیک ہے۔ جب ایمان میں بگاڑ آتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ تو چہرے کا نہیں ہے، پردہ تو اس کا نہیں ہے، وہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو دقیانوسی باتیں ہیں، قرآن کہتا ہے دقیانوسی باتیں، پردہ نہیں، بے پردگی دقیانوسی باتیں ہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ جاہلیت میں بے پردگی تھی، اسلام نے تو عفت اور عصمت اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ نے پردہ دیا۔ مسئلہ صرف یہ ہے، دنیا میں کروڑوں گھر ہیں، اربوں گھر ہیں، کسی گھر پہ غلاف نہیں ہے، غلاف ہے تو کس پہ ہے؟ بیت اللہ پہ ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی گھر نہیں ہے۔ اللہ نے مومنہ عورت پہ یہ چادر کا حکم دیا ہے کہ اس کو برقع پہناؤ، اس کو چادر پہناؤ، اس کا پردہ ہونا چاہیے، کیوں کہ اس جیسی عزت والی دنیا کی کوئی عورت نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال نے پھر احکامات تفصیلی بتائے ہیں کہ پردہ باپ سے نہیں ہے، سسر سے نہیں ہے، بھانجے سے نہیں ہے، بھتیجے سے نہیں ہے، یہ 14 رشتے کو گنوائے ہیں، چچا اور ماموں سے نہیں ہے جو حدیث میں بھی آیا ہے، باقی سب سے پردہ کرنا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النور کا نزول ہوا، اور ایک 8واں پیغام بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور کیا کمال کا پیغام ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ۔ تاجر کی تعریف پڑھنی ہے تو سورۃ النور میں پڑھیے۔ تاجر اس کو کہتے ہیں کہ تجارت کی وجہ سے نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ زکوٰۃ چھوڑتا ہے، نہ ہی وہ اللہ کا ذکر چھوڑتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا تم مٹی کا سودا کرتے ہو، سونے کا بھاؤ مل جاتا ہے، کرتے کیا ہو؟ کہتے ہیں 3 کام میں کرتا ہوں، نہ زندگی میں تجارت کی وجہ سے میں نے نماز با جماعت چھوڑی ہے، نہ میں نے آج تک زندگی میں تجارت میں جھوٹ بولا ہے، نہ میں نے تجارت میں نشہ کیا ہے۔ میں کوئی جانور بھی خریدتا ہوں تو 3 دن رکھتا ہوں، 3 دن سے زیادہ رکھتا نہیں ہوں۔ ایک دن میں نے 1000 اونٹ خرید بیٹھا اور 3 دن ہو گئے، کوئی گاہک نہیں آیا تو ایک شخص آ کے کہتا ہے جتنے کا خریدا ہے مال اتنے کا دے دو۔ میں نے کہا لے لو، اللہ نے عقل دی تھی، جاتے جاتے میں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جتنے کا میں نے مال خریدا ہے تو میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ رسیاں میں اتاروں گا۔ میں نے رسیاں اتار لی اور ایک رسی 1 درہم کی بیچ کے اللہ نے 1000 درہم کا پروفٹ اس میں بھی دے دیا۔ ایک 9ویں بات بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے اور بڑی مہم بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ 3 ایسے وقت ہیں لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، بچے بھی جوان ہو جائیں تو والدین کے کمرے میں نہ جائیں جب تک اجازت نہ لے لیں، کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ او الطفل، ایسے بچوں سے بھی پردہ ہوتا ہے۔ الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جن کو پردے والی باتوں کا علم نہیں، ان سے پردہ نہیں ہوگا۔ جن کو پتہ چل جائے وہ بچہ بھی ہو، اس سے بھی پردہ ہے۔ امام اوزاعی سے کسی نے پوچھ دیا ما حد الطفل الذی یستأذن، کتنے بچہ کسی کے گھر جائے تو اجازت لے کے جائے؟ تو امام اوزاعی نے فرمایا 4 سنین، 4 سالہ بچے کو سکھا دو کہ بیٹا کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں۔ یہاں 40 سالہ بچہ بھی جاتا ہے، کہتا ہے میری 1st کزن کا گھر ہے، میری 2nd کزن کا گھر ہے، نہ پوچھتا ہے نہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر چلا جاتا ہے۔
نہ جانے ان کا بچپنا کب ختم ہوگا، کب یہ کڈنگ ختم ہوگی۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے تو فرمایا کہ اگر کوئی جھانک لے اب کسی کے گھر، داخل ہونے کی بات نہیں ہو رہی، صرف جھانک لے اور گھر والا مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آداب سکھائیے، جب تک اجازت نہ لے کسی کے گھر نہ جائیں۔ آپ حیران ہوں گے، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے اپنی ماں کے کمرے میں بھی نہ جائیں جب تک اجازت نہ لیں۔ یہ آداب ہے۔ لیکن کسی کے گھر بھی جانا ہے تو دروازہ کھلا بھی ہو سکتا ہے، بند بھی ہو سکتا ہے، دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو جائیے، بائیں یا دائیں کھڑے ہوئیے اور 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائیے۔ اگر تو کوئی آواز آ جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ واپس چلے جاؤ۔ الاذن ثلاثاً، 3 مرتبہ اجازت لیتے ہیں، کوئی اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ واپس چلا جانا ہی تقویٰ ہے۔ لیکن ہم تو بادشاہ لوگ، ہم کہتے میں آ گیا ہوں نا، یا میں نہیں یا آپ کا دروازہ نہیں ہے۔ وہ 3 کیا کھڑے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی دور سے چل کے آئے ہیں۔ آپ بڑی دور سے چل کے آئے ہیں، اللہ آپ کی تھکاوٹ کو دور فرمائے، لیکن اسلامی آداب سیکھنا ضروری ہے۔ ان آداب کے بغیر تو انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے حریری کہا کرتے تھے، جس شخص کے پاس آداب نہیں ہے، جس قوم کے پاس آداب نہیں ہے، وہ قوم انسانوں کی قوم نہیں ہے، وہ تو بھیڑ بکریوں کے کریوڑ ہے، جس کو جب چاہو جدھر چاہو جیسے چاہو ہانک کر لے جاؤ، وہ انسان تو ہے ہی نہیں۔ آداب ہی تو ہیں جو انسان کو بلند کرتے ہیں اور عظیم بناتے ہیں۔ 10واں اور آخری پیغام، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ لوگوں، انسانوں میں فرق ہے۔ پوری انسانیت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ ایک طرف۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، اس طرح اللہ کے محبوب کو نہ آوازیں دینا۔ آج یہ بات امت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ نے بند کر دیا دروازہ کہ وہ الفاظ بھی تم نہ بولو جو تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بولتے ہو۔ آج کتنے لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں۔ ان محترم بھائیوں سے پوچھئے، احترام سے، ادب سے، پیار سے، اکرام سے، میرے بھائی، لفظ عشق 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، کسی صورت میں آیا؟ نہیں آیا۔ جملہ کتب حدیث نکالیے، حدیث کی کسی کتاب میں، کسی صحیح حدیث میں لفظ عشق اللہ کے رسول نے استعمال کیا؟ نہیں کیا۔ 1,44,000 صحابہ خطبہ حجۃ الوداع میں کسی ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے بارے میں کہا کہ میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں؟ کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں۔ نہ یہ لفظ قرآن میں ہے اور نہ ہی یہ بولے نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں، اور نہ ہی 1,44,000 صحابہ میں سے کسی نے بولا ہے، اور نہ ہی آپ اور میں یہ الفاظ چند رشتوں کے لیے بول سکتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے میں اپنی والدہ گرامی کا عاشق ہوں، اپنی بیٹی کا عاشق ہوں، اپنی بہن کا عاشق ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ خود اپنے رشتوں کے لیے بھی یہ لفظ نہیں بول سکتا، تو اس ہستی کے لیے بولنا کیسے جائز ہے جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ کہنا چاہتے ہو تو کہو میں اللہ کے رسول کا محب ہوں، میں مطیع ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں اطاعت کرنے والا ہوں، میں اتباع کرنے والا ہوں۔ جس کا تذکرہ قرآن میں آیا، جس کا تذکرہ حدیث میں آیا، جس کا تذکرہ صحابہ نے کیا، جو مومن بھی کرتے آئے ہیں۔ اس لیے ادب سے یہ بات سمجھائیے کہ بھائی، عاشق کہنا اللہ کے رسول کو اس میں بے ادبی ہے۔ قرآن نے پتہ کیا کہا ہے؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ مومنوں، راعنا کا لفظ نہ بولو، انظرنا کہو۔ راعنا کا معنی بھی وہ، انظرنا کا معنی بھی وہ، دونوں کا معنی ایک۔ راعنا کیوں نہ کہو؟ کیونکہ مکہ میں جو لوگ تھے نا، جو دشمن تھے نا اسلام کے، وہ کہتے تھے راعینا، زبانیں ٹیڑھی کر کے رائنا کو تھوڑا سا لمبا کرتے، معنی بن جاتا ہمارے چرواہے۔
اللہ نے حکم دے دیا، یہ میرے پیغمبر کی توہین اس لفظ کے ذریعے کرتے ہیں، یہ لفظ ہی نہ بولو۔ اللہ نے تو دروازہ بند کر دیا ہے کہ کسی چیز سے توہین نہ ہو اس کے محبوب کی، تو پھر بولنا چاہیے کوئی توہین والا لفظ؟ ہمیں کہنا چاہیے میں متبع ہوں، میں مطیع ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ ذوالجلال اس محبت کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن اسی ہستی کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔